नाज़रीन, सूरत-हाल मुसलसल डेंजरस है और हर तरफ जो है वो फोर्सेस अलर्ट के ऊपर हैं। सब जानते हैं कि कोई मसला हल नहीं हुआ, बल्कि इजराइल बहुत नए हमलों की तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब ईरान जो इस वक्त उसकी नेवी जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर है और ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बार अगर जंग होती है तो फिर पर्शियन गल्फ के अंदर भी फड्डा जब नजर आएगा। इस बार ईरान जो अपनी नेवीज को भी इस्तेमाल कर सकता है। पिछली जंग में ईरान ने अपनी नेवीज को इस्तेमाल नहीं किया। इस वक्त ईरान की नेवीज जो है वो काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस भी कर रही हैं और हाई अलर्ट के ऊपर हैं। तो पर्शियन गल्फ में फड्डा पड़ सकता है और यह जाहिर है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो अब की बार ये हो सकता है, इसके खतरात बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जंग जो है इस बार लिमिट के अंदर नहीं होगी, दायरे के अंदर नहीं होगी। इजराइल ने 4 फलस्तीनी जो फाइटर्स हैं, हमास के फाइटर्स हैं, उनको अटैक करके जब वो निशाना बनाया है, तो इससे सूरत हाल और ज्यादा पेचीदा होगी। यह हमास के फाइटर्स के ऊपर यह पहला हमला है, बराह रास्त जमीनी फौज ने जाकर जब उनके ऊपर अटैक किया है। अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि सीज फायर गजा में कोलैप्स हो सकता है। अब उनसे बंदा ये पूछे कि भाई ये सीज फायर क्यों कोलैप्स हो सकता है? क्या हमास ने आगे से कोई रिस्पॉन्ड किया है? हमास ने तो एक गोली भी नहीं चलाई है। हमास ने तमाम बॉडीज वापस की हैं। हमास जो है वो कैदियों को उसने वापस किया है, उसने मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद किया है। फिर भी ये सीज फायर कोलैप्स क्यों हो रहा है? तो ये अमेरिकन अप्रोच जिसमें वो इजराइल के साथ एक पार्टी के तौर पर मौजूद है। आप देखें कितनी बड़ी वो बेस, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बेस वो गजा के बॉर्डर्स के करीब जब बना रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? ये फलस्तीनी रियासत की तरफ मामला जा रहा है। तो सब जानते हैं कि इस सब का जब नतीजा और इस बिट्रेल का नतीजा जो क्या निकलेगा। युगांडा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि कीनिया के साथ उनकी जंग हो सकती है। युगांडा चूंकि लैंड लॉक कंट्री है और ये कीनिया के जरिए एक्सेस करता है इंडियन ओशन को, तो कीनिया जो है वो युगांडा की जो एक्सेस है उसको बंद कर सकता है। तो इस पर युगांडा ने कहा है कि हम अटैक करेंगे कीनिया के ऊपर अगर इन्होंने ऐसा किया। तो साथ ऑलरेडी जंगें हैं, सूडान और इथोपिया, इरिट्रिया का मसला चल रहा है, इथोपिया और मिस्र का फटा चल रहा है और आगे पीछे पूरे अफ्रीका में जंगें हैं और नाइजीरिया अलर्ट के ऊपर है और अब ये युगांडा और कीनिया का मसला जब सामने आ गया है। यूरोपियंस नॉर्वे को कह रहे हैं कि वो कुछ गारंटीज दें जो रशियन एसेट्स हैं उनको फ्रीज करने के हवाले से। तो नॉर्वे जो है वो पीछे हट गया है। उन्होंने कहा कि हम किसी गारंटी में जो है वो शामिल नहीं होंगे। तो यूरोप के अंदर डीप डिवीजन है और अभी उनको समझ नहीं आ रही है कि वो पैसे जो रशिया के अगर फ्रीज करने किए हुए इस्तेमाल करने हैं तो कैसे करने हैं, उसके ऊपर सब राजी नहीं है। और अगर अपनी जेब से पैसे देने हैं तो वो कौन देगा? सबकी इकोनॉमीज तो कमजोर हैं। तो दिसंबर में फैसला कुन मामलात होने जा रहे हैं, लेकिन यूरोप में कोई अभी तक कंक्लूजन या जो एक इत्तेहाद है इस हवाले से कोई वो एग्री नहीं हो सके हैं। कोई भी रशिया से इस अंदाज में टकराने के लिए तैयार नहीं है कि कल को सारा मलबा उसी के ऊपर गिरे और पैसे अगर रशिया के फ्रीज करने हैं तो कल को फिर वापस भी करने पड़ सकते हैं। तो तब इकोनॉमीज का क्या हाल होगा जब उस वक्त पैसे वापस करना पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? अच्छा, वेनेजुएला के खिलाफ नज़ीर जो बिल्डअप हो रहा है, इसे यह बताया जा रहा है कि इराक जंग के बाद ये सबसे बड़ा बिल्डअप है जो अमेरिका ने वेनेजुएला के इर्द गिर्द किया है। तो जाहिर है कि इतना बड़ा बिल्डअप सिर्फ डराने के लिए तो नहीं हो सकता, जब इतने मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर और इराक के बाद सबसे बड़ा बिल्डअप फौज का वहां पर हो रहा है, तो जाहिर है ये हमला करने के लिए। और दूसरी बात, अगर हम नेवल बिल्डअप की बात करें जहां पर 3 उनके स्ट्राइक ग्रुप्स जो हैं वो डिप्लॉय हैं, उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर डिप्लॉय है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप है जो उनका इस वक्त वेनेजुएला के गिर्द हुआ है। ठीक है, तो ये सब सिर्फ डराने के लिए और दिखाने के लिए तो नहीं है इतना बड़ा बिल्डअप। तो जाहिर है कि ये प्रॉपर इन्वेजन की तरह भी मामला जब जा सकता है। जैसे आप देखें ना, उन्होंने ईरान के खिलाफ भी तो एक डिसेप्शन की कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो अभी अमेरिका कह रहा है कि हम कोई इन्वेजन का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन ये तो डिसेप्शन की स्ट्रेटजी है। और लेकिन फ्रांस आप देखें बड़ा खुलकर सामने आया और फ्रांस ने बिल्कुल कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते और बर्तानिया ने इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो खत्म कर दी है और रीजन जो है वो मुतहद हो रहा है। तो बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है इनको। वियतनाम के अंदर कितना बड़ा डिजास्टर इनका हुआ है, असल जो उनकी शिकस्त हुई है वो वियतनाम में हुई है। तो इधर जो है वो वेनेजुएला इनको बहुत बड़ा सरप्राइज जब वो दे सकता है अगर इन्होंने जमीनी फौज वहां पर उतारी। अगर ये एयर स्ट्राइक भी करते हैं तो वेनेजुएला के पास ये एबिलिटी है कि वो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और वॉरशिप्स को निशाना बना सकता है। तो फिर क्या होगा?
کیونکہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوگا نا. اگر یہاں یمن اتنے بڑے سرپرائز دے سکتا ہے تو وہ تو وینزویلا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے, سب سے پہلے میں جیفری ایپسٹین کے حوالے سے ایک ہیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جیفری ایپسٹین کا معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے. اس سے پہلے امریکن جو پریزیڈنٹس ہیں وہ مختلف سکینڈلز کی وجہ سے امپیچ ہوئے ہیں, اور یہ جو جیفری ایپسٹین والا معاملہ ہے, ٹرمپ اس کو پوری طرح سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ دب نہیں رہا, اور اس پر نئے نئے انکشافات آ رہے ہیں. پچھلی جو ای میلز لیک ہوئی اس میں یہ ثابت ہوا کہ جیفری ایپسٹین کس طرح سے اسرائیل کا ایسٹ تھا, وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا, وہ اسرائیل کے لیے ایون رشیا سے بھی بات کر رہا تھا, پوری دنیا کے کانفلکٹس میں وہ کیسے انوالو تھا, اور کیسے وہ امریکہ میں اسرائیلی مفادات کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا. آج نئی ای میلز ہے وہ لیک ہوئی ہیں جس میں یہ پتا چلا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پوری طرح سے جانتے تھے کہ جیفری ایپسٹین جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اور جو خواتین کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ جو سیکس اسالٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ٹرمپ کو مکمل پتا تھا, اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ شامل رہے. ایپسٹین alleged in emails that Trump knew of his conduct. یہ آج جو نئی ای میلز لیک ہوئی ہیں, in a message obtained by the Congress, the convicted sex offender Jeffrey Epstein نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گھنٹوں اس کے گھر کے اوپر بتایا کرتا تھا, اور اس کے ساتھ جو کہ اس وقت وکٹم میں شامل ہے, یعنی وہ لڑکیاں جن کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہوئی, ٹرمپ ان کے ساتھ گھنٹوں وہاں پر بتایا کرتا تھا, اور جانتا تھا کہ یہ کیسے ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے آئی ہیں, یا کیسے یہ کم عمر ہیں اور ان سے یہ سارا کروایا جا رہا ہے. تو ٹرمپ ساری حقیقت سے واقف تھا, اور وہ ایک پوری خواتین ہیں, ان کی لسٹ ہے لمبی چوڑی, جن کو ایپسٹین وکٹمز کہا جاتا ہے, کہ جن کے ساتھ وہاں پر ریپ ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا, یعنی ٹرمپ بھی کچھ ایسی وکٹمز کے ساتھ شامل رہے اور سب کچھ جانتے ہوئے. یہ آج کا ایک بڑا دھماکہ ہے. تو دیکھیے یہ مثال کے طور نکسن ہیں, تو نکسن امپیچ ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف جو سکینڈل تھا وہ یہ نہیں تھا کہ سکینڈل آیا اور وہ 1 مہینے کے اندر امپیچ ہو گئے, نہیں, وہ لمبا چوڑا سکینڈل تھا, مطلب اس میں ٹائم لگا ہے. اس طرح جو بل کلنٹن ہیں ان کے خلاف بھی سکینڈل آیا چلا, اس میں ٹائم لگا. تو یہ یعنی ایک ایسا سکینڈل ہے جو ٹرمپ کا پیچھا کر رہا ہے, اس میں نئی اب اتنے بڑے ایویڈنس جب اس میں سامنے آ رہے ہیں, تو اوپر سے مڈ ٹرم الیکشنز, اوپر سے امریکہ میں جو فضا بدل رہی ہے, اور امریکہ فرسٹ کی پالیسی کا پریشر ہے, اور اوپر سے یہ والا معاملہ, تو اس پر بھی نظر رکھنے کی جو ضرورت ہے. پرشین گلف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ورلڈ اکانومی کے لیے. دنیا کا آئل گیس یہاں سے جا رہا ہے, اور گلف اکانومیز اس کے اوپر کھڑی ہیں, اس میں پھڈا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اسرائیل جو ہے نا تمام حدیں پار کر چکا ہے, اور مزید کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے. ایران ہے اس کا, اب سوچئے اپنے وطن کے بارے میں سوچئے, آپ کے ملک کے اوپر کوئی حملہ کرے تو پھر آپ کا جواب کیلکولیٹڈ ہوگا یا پھر کیسا جواب ہوگا؟ تو دیکھیے ایران ہے, لوگ ہیں, اسرائیل کے پاس کیا لیجیٹیمیسی ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تو ایران اپنے سروائیول کے لیے ہر حد تک جائے گا. اور دیکھیے گلف نے پچھلے حملے پر بھی خاموشی اختیار رکھی ہے, گلف نہیں کھڑا ہوا ایران کے ساتھ, یہ بات ذہن میں رکھیں. کنڈیمنیشن کر دی, یہ اچھا نہیں ہوا, فلاں ہوا. بھائی آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ نے اسرائیل کے لیے ایئر اسپیس بند کی ہے؟ کیا آپ نے اسرائیل کے اوپر سینکشن لگائی ہیں؟ کیا آپ نے اسرائیلی ایمبیسڈرز کو نکالا ہے؟ تو یہ کیا آپ کی پالیسی ہے؟ تو انہوں نے بالکل سپورٹ کیا ہے ایران پر حملے کو, انہوں نے سپورٹ کیا ہے. ایران اپنے سروائیول کے لیے آخری حد تک جائے گا. تو اس دفعہ پرشین گلف میں پھڈا پڑنے جا رہا ہے, جس پر ان سب کی اکانومیز کھڑی ہوئی ہیں, اور ورلڈ اکانومی بھی کھڑی ہوئی ہے. تو جون سے جو ٹاپ ایرانین ملٹری آفیشلز ہیں وہ تواتر کے ساتھ ایران کی جو نیول کیپیبلٹیز ہیں ان کا وہ دورہ کر رہے ہیں, ان کو انسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی نیویز جب وہ کتنا تیار ہیں. اس سے پہلے اتنے تواتر سے نیوی پر نہیں, اب جون کے بعد سے مسلسل دورے ہو رہے ہیں کہ نیوی کتنی تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی جنگ کے اندر we would see clashes in the Persian Gulf. لاسٹ جو یہاں پر پھڈا ہوا ہے, جو ایران عراق وار ہوئی تھی, تب یہاں پر بہت بڑی ٹینکر وار جو وہ لڑی گئی ہے. تو اب بھی یہ یعنی اس کے بعد اس مرتبہ جب وہ بڑی جنگ ہو سکتی ہے, یہ اس سے بھی کئی گنا بڑی جنگ ہوگی. تو this would result in another closure of the Red Sea. تو ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ پھر ریڈ سی میں بھی یہ معاملہ جب جائے گا, اور ریڈ سی کو جب بند کر لیا جائے گا, تو حزب اللہ اور انصار اللہ یہ سب اپنے ہاتھ ٹریگر کے اوپر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ان 3 مہینوں میں مزید مضبوط ہوا ہے. پچھلی بار جب اسرائیل اٹیک کرنے کے لیے گیا تھا, اور اب کی بار جب وہ جائے گا, تو اب کی بار اس کا زیادہ
पावरफुल एयर डिफेंस से उसका सामना होगा। ईरान एयर डिफेंस सिस्टम हैज बिकम स्ट्रॉन्गर देन एवर। तारीख में सबसे ज्यादा इस वक्त ईरान का एयर डिफेंस जो मजबूत हो चुका है। ईरान की जो एयर फोर्स है उसको नए फाइटर्स हासिल हो गए हैं एंड नाउ द टास्क इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब ईरान के ऊपर जब हमला इसराइल करने के लिए जाएगा तो अब की बार बहुत मुश्किल आने वाली है। उनके पास फाइटर जेट्स भी हैं, उनके पास ईरान का एयर डिफेंस भी है और उनके पास यह भी पॉसिबिलिटी है रशिया का S-400 भी हो सकता है। सो मोर ओवर हम सिर्फ ईरान को फेस नहीं कर रहे हैं बट ऑल्सो इट्स स्ट्रेटेजिक सेंटर द वाइज एंड स्ट्रॉन्ग लीडर आयतुल्लाह खामनाई। तो वो कह रहे हैं एक तरफ हमारे सामने ईरान है, उसका इक्विपमेंट है, और दूसरी तरफ आयतुल्लाह खामनाई है। यानी ईरान की दो पावर हैं, एक उनकी मिलिट्री पावर और उससे ऊपर कि उनके पास एक स्ट्रेटेजिक और वाइज लीडर भी मौजूद है। एक है कि उनके पास ताकत है, कैपेबिलिटी है, मिलिट्री है, एयर डिफेंस है, एक तो ये चीज हो गई, लेकिन उसके ऊपर यह है कि उनके पास एक वाइज लीडर भी है। ये इजरायली मीडिया कह रहा है। देखें, रशिया है ना, तो रशिया तो 90s में भी रशिया ही था। तो प्यूटन है ना जो उस जवाल से निकाल कर रशिया को यहां तक ले आए हैं, तो लीडर मैटर करते हैं ना। तो वो कह रहे हैं आयतुल्लाह खामनाई। तो ईरानी जो जनरल हैं उन्होंने कहा है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो डिफेंसिव है, हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमले में पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम हार्श और डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स देंगे। और ईरानी प्रेसिडेंट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि उनको सबसे बड़ा यह खतरा था कि अगर इमाम खामनाई को असैसिनेट कर दिया गया तो ईरान जो है वो वुड फॉल अपार्ट, ईरान कोलैप्स हो सकता है अगर सुप्रीम लीडर को जो है वो असैसिनेट किया गया, ईरान डिवाइड हो जाएगा। आई हैड नो फियर ऑफ व्हाट माइट हैपन टू मी। मुझे ये कोई खौफ नहीं था कि मुझे क्या होगा या कि हमारी इतनी कैपेबिलिटीज हैं या नहीं कि हम सामना कर सकते हैं। उस हवाले से हम कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक चीज का मुझे खौफ था, समथिंग माइट हैपन टू द लीडर and we would start fighting among ourselves and Israel would not even need to intervene। खतरा यह था कि अगर सुप्रीम लीडर को इस मौके के ऊपर कुछ हो गया तो हमारी हालत यह है कि हम एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, हमारे दरमियान ऐसे इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे कि हम एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे और इसराइल को फिर इंटरवेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम बस एक दूसरे के खिलाफ ही बस हो जाएंगे। बड़ी खौफनाक बात है, ठीक है ना। तो जाहिर है इस पर भी ईरान जब वो काम कर रहा होगा तो इजराइल जब सुप्रीम लीडर को पहले भी उसने धमकियां भी दी और हो सकता है कोशिश भी की हो, तो अब की बार देखिए वो आगाज ही इससे कर सकते हैं कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको असैसिनेशन से आगाज किया जाए। वो ये कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी रूल्स कायदे सब खत्म हो चुका है गजा की जेनोसाइड के बाद। आप एक बेरहम दुनिया के अंदर हैं जहां पर ये इवल एंटिटी जो है वो आकर देखें, इजराइल मौजूद है एक ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत, एक अपनी आइडेंटिटी के तहत मौजूद है, लेकिन इस पिछले 30 सालों में जब से नेतन्याहू आया है, मिडिल ईस्ट में कितने ही कौमों की शनाख्त मिटा दी गई है। क्या इराक वही है जो सद्दाम हुसैन का इराक था? क्या शाम वही है जो हाफिज अल असद और बशार अल असद का शाम था? क्या लिबिया वही है जो कजाफी का लिबिया था? देखें, मैटर करता है आपकी गवर्नमेंट्स हैं वो एक खास आइडियोलॉजी के तहत चल रही हैं, वो फलस्तीन की सपोर्टर हैं, फिर उनका एक नुक्ता नजर है, तो उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया ना। तो एक तरह से देखें तो इराक, शाम और लिबिया का तो कोई रोल नहीं है, अब उनकी तो कोई हैसियत नहीं है, उनकी तो कोई ताकत नहीं है। तो ये उनका एक घमंड है। देखें आज ईरान है, ईरान का एक फेस आपको नजर आता है ना कि भाई ये ईरान है जिसकी ये आइडियोलॉजी है, जिसकी ये सोच है, जिसकी ये पॉलिसी है। सोचिए अगर यहां पर यही हाल हो जाए इराक और शाम और लिबिया वाला, खुदा न खासा, तो फिर आप इस टेरिटरी को भी ईरान ही कहेंगे। भाई मैटर करता है ना कि ईरान ये ईरान है जो इस पॉलिसी, इस सोच, इस आइडियोलॉजी और इस डायरेक्शन के साथ खड़ा है, एक आइडेंटिटी के साथ खड़ा है जो इजराइल के साथ फड्डा लेकर खड़ा हुआ है। तो ये उनका घमंड है कि उन्होंने कितनी ऐसी नेशंस को मिटा दिया है, ठीक है ना, एक अंदाज में मिटा दिया है ना उनको, उनके ख्वाब तबाह कर दिए, उनकी पॉलिसी तबाह कर दी, उनकी आइडियोलॉजी तबाह कर दी, उनकी कमर तोड़ दी। लिबिया क्या कर सकता है आज मुझे बताइए इजराइल के खिलाफ? इराक क्या कर सकता है आज इजराइल के खिलाफ? ये घमंड है कि ईरान अगर आज हमारे खिलाफ खड़ा है तो पीछे सद्दाम हुसैन भी तो खड़ा था, मुअम्मर कज़ाफ़ी भी तो खड़ा था। तो
یہاں بھی ہم وہی کریں گے جو ان کے ساتھ کیا. تو یہ بڑی برہم اینٹی کے ساتھ مقابلہ ہے, جو برہمی اور سفاکیت میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور ہوشیاری, چلاکی, سازشوں میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو آپ ایک پیور ایول سے آپ کا سامنا ہے. ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو بارڈر کنٹریز ہیں, جنگیں ہو گئیں, کوئی اختلافات ہو گئے, کچھ دفاع کے نام کے اوپر, کچھ ڈگنیٹی کے نام کے اوپر, ٹھیک ہے, جنگیں ونگیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ تو پیور ایول ہے نا, جو سب کو نیست و نبود کر دینا چاہتی ہے, جو سب کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھنا چاہتی ہے. تو یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے جو ایران لڑ رہا ہے. اب سوچئے تو صحیح, ادھر ساری گلف, اتنی اکانومیز, اتنی پاور ڈھیر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایران پر حملے کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اسرائیل نے کیا ہے, غزہ میں اتنا کچھ ہو گیا, کیا کیا انہوں نے. تو سوچئے کہ ہم ایک انتہائی برہم دنیا میں اور برہم ٹائم سے اس وقت گزر رہے ہیں, اور یہ باتیں بالکل فضول ہیں کہ امریکہ وہاں پر گارنٹر ہے, وہ سیز فائر ہوگا, اچھا فلسطینی ریاست ہوگی, اچھا 2 ریاستی حل ہوگا. یہ سب فضول باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اصل جو بات ہے کہ جب تک یہ اینٹی موجود ہے تب تک یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی میننگ فل کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب ڈائیورجن ہے, اس کے علاوہ کوئی. اب دیکھیں, امریکن ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے سینکشنز لگا دی ہیں ایران کے اوپر, مزید ان کے انٹر کانٹیننٹل میزائل اور ڈرونز کے حوالے سے, ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے, تو وہ سینکشنز انہوں نے مزید لگائی ہیں. الجزیرہ نے بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی. الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو گلف ہے, قطر ہے خاص طور پر, یہاں امریکہ, برطانیہ اور فرینچ ملٹری بیسز اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے گلف کنٹریز جو ہیں یہ ایک سینس آف سیکیورٹی محسوس کرتے تھے. لیکن اسرائیلی حملے کے بعد اب یہ ملک جو ہیں وہ والی سینس آف سیکیورٹی ان میں نہیں ہے, ان کا وہ ٹرسٹ نہیں ہے. بے شک یہ تعلقات ہیں, معاملات ہیں, لیکن وہ ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے, اور اب یہ الٹرنیٹو آپشنز کی طرف جا رہے ہیں. یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے. اسرائیل نے رفح میں ایک سکول کے اندر 4 لوگوں کو مارا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ حماس کے فائٹرز تھے, ان کو ہم نے مارا ہے. اچھا, اگر یہ حماس کے فائٹرز ہیں تو پھر تو یہ معاملہ اور زیادہ خوفناک ہو گیا ہے, اور زیادہ حساس ہو گیا. اسرائیلی زمینی فوج نے براہ راست حماس کے فائٹرز کے اوپر حملے شروع کر دیے. اور پولیٹیکو یہ لکھ رہا ہے, امریکن آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے, کہ ہمیں بڑا کنسرن ہے کہ غزہ کا جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ کولیپس ہو سکتا ہے. اور ان سے بندہ پوچھے کہ کولیپس کیوں ہو سکتا ہے؟ ایک تو تم وہاں پر گارنٹر ہو, دوسرا کیا اس وجہ سے کولیپس ہو سکتا ہے کہ حماس نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں؟ سوچے نا آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی ان میں تھوڑی سی بھی یہ چیز ہے کہ بھئی ہم نے یہ زبان دی ہے. مطلب آپ چائنا سے ڈیل کر رہے ہیں, آپ رشیا سے ڈیل کر رہے ہیں, تو بات ہو گئی. یہاں پر جینوسائیڈ کو فر بھی کر دیا, بار بار ویٹو بھی کرتے رہے, اب سالس بھی ہیں, اب کہہ رہے ہیں نہیں معاہدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ بتائیں گے نہیں کہ کیوں ٹوٹ سکتا ہے. تو آپ ڈیل کس سے کر رہے ہیں؟ جو اپنی بات سے پھرنے والے ہیں, جو برہمی اور سفاکیت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, آپ ان سے ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں پر امن کے پھول جب وہ کھلیں گے. تو غزہ کے بچے, آپ ذرا ان کی تصاویر اور ویڈیوز تو دیکھیں, ہزاروں بچے یتیم کر دیے گئے ہیں, 20,000 کے قریب بچے شہید کر دیے گئے ہیں, جو ماڈرن کسی بھی جنگ میں اتنے بچے شہید نہیں ہوئے, کسی بھی جنگ میں اتنے بچے مارے نہیں گئے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی اسرائیل سے چلیں گے, ہم ابراہم اکارڈ کریں گے. پھر تو وہ برابر کے شریک ہیں جو اس وقت نارملائزیشن جا کر کریں گے. فلسطینی ابھی اپنے باڈیز نہیں نکال سکے, اور ادھر باتیں نارملائزیشن کی کو حد ہوتی ہے. آج تو وینزویلا اور لاطینی امریکہ بھی اپنی ڈگنیٹی کے لیے وہ کس طرح سے کھڑا ہو گیا ہے, تو ان قوموں کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے. مڈل ایسٹ کی قوموں کی مطلب کوئی ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی تو ہمارے ہی لوگ تھے. تو اتنا کچھ اسرائیل نے کر لیا اور جواب میں کچھ بھی نہیں, ایئر سپیس تک بند نہیں کی, ان کے ایمبیسڈر تک لے کر بیٹھے ہوئے. ایسی کوئی مسئلہ ہے ان کی. دنیا کے کمزور سے کمزور ملک بھی ایسی جارحیت برداشت نہیں کرتے جو انہوں نے خاموشی کے ساتھ اس کو الاؤ کیا ہے. اب ذرا دیکھیے, امریکہ جو 1000 فوج غزہ کے بارڈر پر ڈپلائی کرنے جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, غزہ فلسطینی ٹیریٹری ہے, ساری ہی فلسطینی ٹیریٹری ہے, چلو غزہ فلسطینی ٹیریٹری ہے, تو فلسطینیوں کو مینیج کرنے دینا. اب امریکہ وہاں پر کیوں آ رہا ہے, 1000 فوج وہاں پر کیوں ڈپلائی کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا بھئی, فلسطینیوں کو گورن کرنے دینا. تو امریکہ وہاں پر کس لیے آ رہا ہے؟ امن کروانے کے لیے آ رہا ہے. اب یہ دیکھیے, اسرائیل نے جو لوٹنے والی جو ملیشیا گینگ ہے اس کو رفح میں جو ہے وہ انچارج بنا دیا ہے. کیا کیا ٹول انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر استعمال نہیں کیے, اور اسرائیلی لیڈرز کھلے عام کہتے رہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یہ کریں گے, ہم ایک نوالا اندر نہیں جانے دیں گے, اور یہ چپ کر کے بیٹھے رہے.
اور اب دیکھیے نا فلسطینی ریزسٹنس نے قیدی بھی واپس کر دیے، تو پھر اب یہ کس لیے وہاں پر جا کر حملے کرتے ہیں؟ سب کو نہیں پتا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے، تو پھر بھی اپنی آنکھیں نہ کھولنا یہ بڑی خوف۔ آپ دیکھیے آج مزید ثبوت سامنے آئے ہیں کہ کیسے جو فلسطینی قیدی ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹیسٹیمنیز آف دا اسرائیلی سیکشول ابیوز اگینسٹ ڈیٹینیز ریلیزڈ بائی دا پیلسٹینین رائٹس گروپ، جو فلسطینی قیدی واپس آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس خوفناک جگہ سے واپس آ رہے ہیں۔ سیکشول وائلنس بہت اگلی خوفناک سطح کے اوپر فلسطینی قیدیوں کے ساتھ، وہ تو ایک ویڈیو آئی تھی نا، یہ فلسطینی پریزنرز بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایک نہیں ہے، کتنے ہی فلسطینی قیدیوں کے ساتھ سیکشول وائلنس ہوا ہے اسرائیلی جیلوں کے اندر، ریپ ان کے ساتھ کیے گئے ہیں، سیکشول اسالٹس اینڈ کتے ان پر چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، پھر ان کی ویڈیوز ہے وہ بنائی جاتی تھی۔ تو ایک انالیسز ہے حماس اور حزب اللہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کوئی کنونشنل آرمیز نہیں ہیں، یہ سوشیو اور پولیٹیکل موومنٹس ہیں جن کی ایک ڈسپلن آئیڈیالوجی ہے، جو اسٹریٹجی کو بھی چینج کر سکتے ہیں، یعنی اڈیپٹ کر سکتے ہیں، جیسے حالات ہیں اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اور جو کمیونٹیز ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ لائل ہیں۔ اگر لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو یہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ڈیفیٹ، یعنی یہ کوئی کنونشنل آرمیز نہیں ہے کہ ایک بیٹل میں یہ ہار گئے، ان کی جو ڈیفیٹ ہے وہ لاسز آن دا گراؤنڈ سے جج نہیں کی جا سکتی کہ ان کے اتنے لوگ مارے گئے، یعنی ان کے اتنے فائٹرز مارے گئے، بلکہ ان کی ڈیفیٹ تب ہوگی جب کولیپس آف دا لیجیٹیمیسی ہو جائے گا، جب لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کولیپس آف دا لیجیٹیمیسی ہو جائے گا، یہ ان کی ڈیفیٹ ہوگی، اور ان کا سروائیول ہی ان کی فتح ہے۔ ابھی تک اسرائیل اور امریکہ اور جرمنی اور برطانیہ نے اور ریجنل کنٹریز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ڈیفیٹ کرنے میں۔ اب سوچیں، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اسرائیل حماس اور حزب اللہ کو ڈسٹرائر نہیں کر سکے، کرش نہیں کر سکے، کتنا پریشر انہوں نے لیبنان کے اوپر ڈالا ہوا ہے، تو ان کا سروائیول ہی ان کی فتح ہے۔ تو اسرائیل اس شکست سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی کچھ کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے۔ یوگنڈا کے پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر وارز ہو سکتی ہیں اوور یوگنڈاز ایکسیس ٹو دا انڈین اوشن۔ یوگنڈا پریزیڈنٹ سیز کہ فیوچر وار کوڈ ہیپن بٹوین کینیا اینڈ یوگنڈا، اگر یوگنڈا کی ایکسیس جو کینیا پورٹ تک ہے انڈین اوشن کے لیے اگر وہ بند کی گئی، ٹھیک ہے نا، دونوں ملک جو ہے وہ دہائیوں تک اچھے نیبرز رہے ہیں، لیکن اصل یہ خبر شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر ایسے ایشوز موجود ہیں، تو جب گریٹ پاورز آتی ہیں، منرلز کا کھیل ہے، ریسورسز کا کھیل ہے، تو وہ اس طرح کے ایشوز کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور جنگیں چھیڑ دیتے اور اپنے جو مفاد ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ یورپ ناروے کو کہہ رہا ہے کہ ناروے کا جو ویلتھ فنڈ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا فنڈ ہے، 1.2 ٹریلین ڈالر اس میں ہے، تو وہ ناروے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اس فنڈ کو گارنٹر بنائیں کہ ہم نے جو 160 بلین ڈالرز استعمال کرنے ہیں، یعنی اس میں لون بھی تو شامل ہے نا، یعنی اگر آئی ایم ایف سے لون بھی لینا ہے تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اگر ان ایسٹس کو استعمال کرنے کی طرف جاؤ گے تو ہم لون دیں گے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیچھے آپ ایک گارنٹی دیتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں ناروے کا جو فنڈ ہے اس کو گارنٹر بنا دیا ہے۔ تو ناروے نے کہا ہے کہ ہم کوئی گارنٹی نہیں دیں گے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فارمر نیٹو سیکرٹری جنرل ہیں، جو پچھلے تھے جن کے دور میں جنگ شروع ہوئی ہے، وہ اس وقت ناروے کے فائنانس منسٹر ہیں، اور انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کوئی گارنٹر نہیں بنیں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے جنگ چھڑوائی ہے۔ تو یہ یورپ کے اندر ڈیپ ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ جنگ ان کو سوٹ کرتی ہے، نہ یہ لڑ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ گلوبل ایلیٹ ہے اور یورپین ایلیٹ ہے اور جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جنگوں سے منافع کمانے والے ہیں، وہ بہرحال اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یورپینز نہیں لڑ سکتے ہیں اور نتائج سامنے ہیں، اور وہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اب وہ ہنگری ویٹو کر رہا ہے یوکرین کی ممبرشپ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنگری کے راضی نامے کے بغیر ہی ہم شامل کر لیں گے۔ تو یہ یورپی یونین کے لیے کتنا بڑا یہ کولیپس ہوگا، اس کی طرف یہ دھکیلیں گے کہ اپنے رولز اتنے لیول کے اوپر جا کر توڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی کمپلیکس دنیا ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہم جنگوں، تباہی اور بہت سارے خوفناک ملٹری کانفلکٹس کی طرف جا رہے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اب بھی ان کے لیے امن کا کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے۔ افسوسناک اور انفارچونیٹ بات یہ ہے فلسطینیوں نے سب کچھ کیا ہے، ایرانینز ہر ڈپلومیسی کے لیے تیار ہیں، لیبنیز ہر ڈپلومیسی کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈپلومیسی کا آپشن ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی بات ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔